من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق اللہ العظیم۔ اب پھر کچھ معاملہ جو ہے اہل کتاب کا شروع ہوا ہے۔ یسألک اہل الکتاب، اے نبی آپ سے یہ اہل کتاب مطالبہ کر رہے ہیں ان تنزل علیہم، کہ آپ نازل فرمائیں ان پر کتاب من السماء، آسمان سے ایک کتاب، یعنی قرآن تو ظاہر بات ہے کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا، آیات تھوڑی تھوڑی کر کے حضور کے قلب مبارک پر نازل ہوتی تھی اور حضور کی زبان مبارک سے پھر اس کو صحابہ کرام سنتے تھے اور یاد کرتے تھے۔ لیکن تورات جو دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ جو پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی، وہ ظاہر بات ہے کہ ایک ہی دفعہ میں وہ تختیاں دی گئی، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو ایسی کتاب لا کر دکھائیے جیسی کہ موسیٰ کو ملی تھی، لکھی ہوئی ہو اور آپ پر وہ نازل ہو، تو پھر ہم مانیں گے۔ فرمایا فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اے نبی یہ آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، موسیٰ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دکھا اللہ بالکل سامنے ہمارے، عیاناً ہم دیکھیں اللہ کو۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، تو ایک کڑک نے انہیں آ پکڑا تھا ان کے اس گناہ کی پاداش میں۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اور پھر یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات آ چکی تھیں، واضح نشانیاں، واضح معجزات۔ فعفونا عن ذلک، ہم نے اس سے بھی جو ہے عفو و درگزر سے کام لیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو صریح غلبہ عطا فرمایا۔ ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے ان کے اوپر طور کو معلق کر دیا، بمیثاقہم، جبکہ ہم ان سے میثاق لے رہے تھے، عہد لے رہے تھے۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ اس مفتوحہ شہر میں داخل ہو جھکتے ہوئے۔ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے حکم میں کوئی غلطی نہ کرو، کوئی تجاوز نہ کرو۔ واخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ہم نے ان سے بہت ہی مضبوط اور گاڑھا جو ہے معاہدہ اور قول و قرار لیا تھا۔ فبما نقضهم ميثاقهم، تو یہ اب سب ان کے اس میثاق کو توڑنے کی وجہ سے ہے۔ یہاں یوں سمجھیے کہ کچھ لفظ محذوف ہے۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ہم نے ان کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی پاداش میں ان پر لعنت کر دی۔ وکفرہم، اور ان کے کفر کی پاداش میں بآیات اللہ، جو انہوں نے اللہ کی آیات سے کیا۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی پاداش میں۔ وقولہم قلوبنا غلف، اور ان کے یہ کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلافوں کے اندر بند ہے، اے محمد آپ کی کوئی بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر سکتی۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے ان کے کفر کے پاداش میں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو واقعتاً وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر چند۔ وبکفرہم، اور ان کے اس کفر کی پاداش میں۔ وقولہم، اور قولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور حضرت مریم پر ان کے ایک عظیم بہتان لگانے والے قول کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ وہ بہتان کیا تھی کہ رشتہ کوئی طے، ان کے کہنے کے مطابق رشتہ طے تھا، نجار یوسف نجار ایک شخص تھا یہودی، اور حضرت مریم کے درمیان شادی کا رشتہ طے ہو گیا تھا، وداعی ابھی نہیں ہوئی تھی، تو بغیر وداعی کے انہوں نے وہ آپس میں تعلق زن و شو کا کام کیا جس سے کہ یہ حمل ٹھہرا، تو گویا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے ولد الحرام ہوئے، ولد الزنا ہوئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بہتان ہے حضرت مریم پر بہت بڑا۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور ان کا یہ کہنا، یہ دعویٰ کہ ہم نے قتل کیا
مسیح عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، یہ جو لفظ رسول اللہ یہاں آیا یہ اللہ کی طرف سے، یعنی ان کا کہ قول دیکھو، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا۔ قدم اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان کا یہ کہنا ہم نے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے نہ انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی دی، ولکن شبہ لہم، بلکہ یہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا، ان کی شبیہ بنا دی گئی۔ وہ جو یوڈاس اسکریوٹ تھا 12 حواریوں میں سے ایک، جس نے مخبری کر کے گرفتار کروایا تھا حضرت مسیح کو، اسی کی شکل حضرت مسیح کی بنا دی گئی اور وہ سولی چاہا ہے۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلافات کے اندر مبتلا ہے وہ شک کے اندر پڑے ہوئے، ان کے پاس کوئی یقین نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ ما لهم به من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، صرف ظن کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوه یقینا، اور سن لو یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا کوئی امکان نہیں۔ اب یہ کہ ہمارے ہاں بھی غلام احمد قادیانی نے کہا کہ ہاں وہ تو سولی چڑھ گئے تھے، مر گئے تھے، پھر اٹھ گئے، اس کے بعد وہ آ کر کشمیر میں کہیں اپنی فوت، اپنی جو ہے جو فطری موت ہے وہ واقع ہوئی ہے، وہاں دفن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں آسمان پر اٹھا لیا زندہ، وہ دوبارہ آئیں گے۔ بل دفعہ اللہ الیہ، جو میں نے بات ابھی کہی وہ آگے موجود ہے، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی جانب۔ وکان اللہ عزیز الحکیمہ، اور اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل۔ اس آیت کی بھی تشریح جو ہے مختلف اوزاروں سے ہوئی ہے۔ میرے نزدیک اس سے مراد حضرت عیسیٰ کی موت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، پھر طبی زندگی، طبی موت آئے گی، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، پھر حضور کے حجرے میں دفن ہوں گے۔ یہ ساری پیشن گوئیاں، ساری خبریں محمد رسول اللہ نے دی ہیں۔ تو ان سے پہلے اس وقت ظاہر بات ہے جتنے اہل کتاب ہوں گے ان پر ایمان لے آئیں گے جب وہ آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، تو یہ ان یہودیوں کے اس گناہ کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض پاک چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے اصلاً حلال تھیں۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس گناہ کی پاداش میں کہ انہوں نے اللہ کے راستے سے بہت سے لوگوں کو روکا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس گناہ کی پاداش میں کہ انہوں نے سود کھایا، سود لیا۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ اس سے روک دیے گئے تھے، انہیں منع کیا گیا تھا، سود ان کی شریعت میں بھی حرام ہے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہودی ایک دوسرے سے سود نہیں لیں گے، نہ دیں گے، لیکن یہ جنٹائلز اور گوئمز جو ہیں، امیین جو ہیں، یہ غیر یہودی، ان سے سود لیا جا سکتا ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور یہ جو لوگوں کے مال ہڑپ کرتے رہے باطل طریقے سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے کافروں کے لیے ایک بہت ہی دردناک عذاب۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، البتہ جو ان میں سے پختہ علم والے ہیں، والمؤمنون، اور اہل ایمان، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو ہے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا۔ والمقیمین الصلاۃ، اور وہ کہ جو نماز کے قائم رکھنے والے ہیں۔ والموتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب 23ویں رکوع کے آغاز میں بہت سے انبیاء کرام کے ناموں کا گلدستہ آ رہا ہے۔ یہ عام طور پر مکی صورتوں میں تو کئی جگہ آپ دیکھیں گے، یہ مدنی صورتوں میں تو صرف بھی ایک مقام ہے کہ جہاں پر بہت سے انبیاء کا ذکر ہے یکجا کر کے۔ انا اوحینا الیک،
اے نبی ہم نے وہی بھیجی آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، کما اوحینا الی نوح، جیسے کہ ہم نے وہی بھیجی تھی نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد بہت سے نبیوں کی طرف، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور وہی کی تھی ہم نے ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف اور ان کی اولاد پر، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون، اور عیسیٰ پر اور ایوب پر اور یونس پر اور ہارون پر، و سلیمان اور سلیمان پر علیہم الصلاۃ والسلام، وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد کو تو ہم نے پوری زبور عطا کی ہے، کتاب دی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ جن کا قصہ ہم بیان کر چکے ہیں آپ کے سامنے اس سے پہلے ہی۔ اصل میں تو قصص النبیین اور انباء الرسل جو ہے یہ موضوع ہے مکی صورتوں کا، اس میں آتی ہے تفصیل کے ساتھ رسولوں کے حالات، نبیوں کے حالات، مدنی صورتوں کا یہ مضمون ہے ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا علیک من قبل، وہ مکی صورتیں جو نازل ہو چکی ہم نے بہت سے رسولوں کے حالات اس میں آپ کو بتا دیے ہیں، اور رسولا لم نقصصهم علیک، اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کا قصہ ہم نے آپ کو نہیں سنایا، یعنی دور دراز کے ملکوں میں جن کے ناموں سے کوئی واقف نہیں تھا۔ اگر چین میں کوئی آیا ہے، اگر ہندوستان میں کوئی آیا ہے تو عربوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرنا، پہلے جغرافیہ پڑھاؤ، تاریخ پڑھاؤ، پھر بتاؤ کہ وہاں بھی کوئی آیا تھا۔ جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی دنیا کی ایسی نہیں رہی ہے جس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ کہیں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف ہم نے ہادی بھیجے ہیں، ہدایت دینے والے۔ تو یقیناً دنیا میں دوسرے مقامات پر بھی نبی آئے ہیں، لیکن ہم تعین کے ساتھ صرف انہی کو نبی مانیں گے جن کا نام قرآن میں آ گیا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی کہ ان سے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے وہ بہت اہم ہے منصب نبوت و رسالت کے بارے میں۔ رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مبشر اور منذر بنا کر، بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ سیدھی رات پر چلو گے، تقویٰ کی روش اختیار کرو گے، ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کرو گے تو بشارت ہے تمہارے لیے جنت کی۔ اگر انکار کرو گے، کفر کرو گے، اعراض کرو گے، شرک کرو گے اور خرمستیاں کرو گے، نفس پرستی میں لگے رہو گے تو پھر تمہارے لیے ہم خبردار کرنے والے ہیں کہ تمہارے لیے جہنم تیار ہے۔ تو رسولوں کو بھیجا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ باقی رہ جائے لوگوں کے حق میں اللہ کے خلاف کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد۔ یعنی لوگ یہ نہ کہہ سکیں اللہ ہمیں تُو نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی تیری ہدایت پہنچی نہیں، ہمیں کیا معلوم تو نے کس چیز کو حرام کیا، کس چیز کو حلال ٹھہرایا، تو ہم سے مواخذہ کیسا، پوچھت کیسی؟ تو اللہ رسولوں کے ذریعے سے حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا واضح کرتا رہا تاکہ اب کوئی حجت نہ رہے۔ یہی وجہ ہے جو ہمیں صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر امت سے پہلے اس کا رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا، پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، عدالت کا گواہ، سرکاری گواہ کہ اللہ تیرا دین، تیری تعلیمات، تیرے احکام، تیری شریعت جو مجھ تک آئی تھی جبرائیل کے ذریعے میں نے ان تک پہنچا دی تھی، اب یہ جواب دے ہیں، دے آر اکاؤنٹیبل، دے آر ریسپانسبل۔ یہ فرمایا تاکہ نہ رہ جائے لئلا یکون للناس، لوگوں کے حق میں، علی اللہ حجت، اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی عذر بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور یقیناً اللہ جو ہے وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ ویسے تو زبردست ہے جیسے چاہے محاسبہ کرے، لیکن حکیم ہے، اس نے محاسبے کا نظام بنایا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ تعالیٰ گواہ ہے خود اے محمد اس پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور تمام فرشتے اس پر گواہ ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور یقیناً کافی ہے اللہ بطور گواہ۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو خود بھی رکے اور روکا دوسروں کو اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو گئے اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔
ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور گناہ کی زندگی اختیار کی، ظلم کی، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمانے والا نہیں ہے، ولا یہدیہم طریقہ، نہ ہی انہیں کسی راستے کی، سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا، الا طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے راستے کی، ادھر وہ ہے تمہارا راستہ، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ پر بہت ہلکی ہے، بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو، اور یہ دیکھیے آخری آیات آ رہی ہیں سورت کی، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیرا لکم، ایمان لاؤ، اسی میں خیر ہے، یا کہیے اسی میں خیریت ہے، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم کفر کرو، انکار کرو، تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، یہ غلو ہے کہ تم نے عیسیٰ کو، جو مریم کے بیٹے تھے، خدا کا بیٹا قرار دے دیا، محبت کی وجہ سے، ان کی عقیدت کی وجہ سے، ان کی تعظیم میں، یہ غلو جو ہمارے ہاں میں لوگ غلو کرتے ہیں، نعتوں میں حضور کی شان بیان کرتے کرتے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ اللہ سے بھی بہا دیتے ہیں۔ لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دیکھو اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کرو مگر وہی کہ جو حق ہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یہ مسیح جو تھے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، وہ کلمتہ القاہا الی مریم، اور اس کا ایک کلمہ تھے کن، کہ جو اس نے القاء کیا، جو اس نے نازل کیا مریم کی جانب، وروح منہ، اور ایک خاص روح، بہت ہی پاکیزہ روح ہے اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، وہ رسول ہیں۔ ولا تقولوا ثلاثہ، تثلیث کا قول کے قائل نہ ہو جاؤ، تین خدا نہ بنا لو۔ یہ تثلیث جو ہے ابتدا میں تو یہ تھی کہ گاڈ ایز فادر، جیسس دی سن، اینڈ میری دی گاڈ مدر۔ اصل میں مصر کے اندر ایسی ایک تثلیث ہوتی تھی قدیم مشرکانہ دور میں، تو جب یہ عیسائیت کی تبلیغ ہوئی ہے اور یہ پھر جو ہے رومی دور آیا ہے، اور پھر مصر کے اندر کافی بڑا مرکز بنا ہے عیسائیت کی تبلیغ کا، تو وہاں یہ تثلیث انہوں نے بتا دی، اللہ، مریم اور عیسیٰ۔ لیکن اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے تثلیث بدل دی، اللہ، عیسیٰ اور روح القدس حضرت جبرائیل، ان کو شامل کیا ہے۔ تو یہ تثلیث سے باز آ جاؤ، لا تقولوا ثلاثہ، نہ کہو کہ خدا تین ہے، انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے، اکیلا تنہا، سبحانہ وان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کی حیثیت سے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو تو اس میں کوئی ہار نہیں ہے ہرگز کہ وہ اللہ کے بندے قرار پائے، اللہ کے بندے ہیں۔ ہم یہی لفظ حضور کے لیے کہتے ہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، محمد جو ہے اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ تو مسیح کو تو کوئی اس میں آڑ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی جو مقربین بارگاہ فرشتے ہیں جو اللہ کے بہت ہی مقرر، ان کو بھی کوئی آڑ نہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، عباد مکرمون، وہ بھی بندے ہیں۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، جو کوئی آڑ محسوس کرے گا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، وہ یستکبر، اور خود تکبر کرے گا، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو جمع کر دے گا، سب کو۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو لوگ صاحب ایمان ہوں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، فیوفیہم اجورہم، انہیں تو ان کے اجر، ان کے ثواب پورے کے پورے دے گا، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اضافی طور پر مزید اضافہ کر دے گا۔ واما الذین استنکفوا واستکبروا، اور جنہوں نے اللہ کی بندگی میں آڑ محسوس کی اور اپنی یوں سمجھے کہ توہین محسوس کی، واستکبروا، اور خود تکبر کیا، فیعذبہم عذابا علیما،
تو اللہ انہیں عذاب دے گا، بہت دردناک عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے وہ اللہ کے سوا نہ کوئی ولی حمایتی اور نہ ہی کوئی نصیر یعنی مددگار۔ یا ایھا الناس، پھر دوبارہ خطاب، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل اور برہان آ گئی ہے، یہ قرآن برہان ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور نازل کر دیا ہے، نور مبینہ، جو ہر چیز کو واضح کرنے والا ہے، یہ قرآن حکیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ اس پر ایمان لائے یا لائیں گے، بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا، اور جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو عنقریب ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہدایت دے گا انہیں اپنی جانب سیدھے راستے کی، وہ سیدھا راستہ جو سیدھا اللہ کی بارگاہ میں لے جا رہا ہے۔ اب جو یہ آخری آیت ہے سورہ مبارکہ کی، بڑا طویل ہے، یہ وہ میراث کے قانون کے ضمن میں ایک اشکال پیدا ہو گیا تھا۔ کلالہ کے بارے میں نے بتایا تھا، کلالہ وہ ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت، جس کے نہ تو والدین موجود ہوں اور نہ ہی اولاد ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ سرکل ختم ہو گیا، شوہر تو جو ہے وہ فوت ہو گیا، یہ یا بیوی فوت ہو چکی ہے، تو جس کے نہ والدین ہیں نہ اولاد ہے، تو یہ کلالہ ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو اب وراثت جائے گی بھائی بہنوں کو۔ بھائی بہنوں میں وہاں جو قانون دیا گیا تھا وہ اصل میں اخیافی بھائیوں بہنوں کا دیا گیا۔ اخیافی ان کو کہتے ہیں کہ ماں ایک ہو والد دو، جہاں تک عینی یعنی والد بھی وہی مشترک اور ماں بھی وہی، اور اللاتی کہتے ہیں ان کو کہ والدائیں دو ہو سکتی ہیں، تین ہو سکتی ہیں، لیکن بات ایک ہی ہو۔ ان کے لیے وہی حکم ہے کہ جو اولاد کے بارے میں ہے، مرد کو دگنا حصہ لڑکی کے مقابلے میں، اگر دو لڑکیاں ہوں تو 2/3 میں حصے دار رہیں گی، ایک ہی ہو تو نصف ملے گا، وہ سارا قانون وہاں پڑ چکے ہیں۔ تو یہاں چونکہ صحابہ کرام کو پوری طرح بات واضح نہیں ہوئی تھی، یستفتونک، اے نبی وہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، وضاحت طلب کر رہے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، وضاحت کر دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، اگر کوئی شخص فوت ہوا ہو، ہلاک ہو گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں، ہاں اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، جیسے ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھی وراثت مل جاتی ہے، ایک بہن ہے آدھی وراثت مل جائے گی، وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور اگر وہ ہے عورت کا معاملہ تو وہ جو شوہر ہے اس کا وہ پوری کی پوری وراثت مل جائے گی اسے، اس لیے کہ وہ اگر ایک ہی اس کی بہن ہوگی، وہو یرثھا، تو بھائی اگر ہوگا تو پھر یہ ہے کہ اس کو پوری وراثت مل جائے گی۔ فإن كانت اثنتين، اور اگر وہ ہوں دو، فلهما الثلثان مما ترک، تو 2/3 انہیں مل جائے گا اس ترکے میں سے۔ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، اور اگر بہن بھائی ہوں کئی بھائی کئی بہنیں، فللذکر مثل حظ الأنثيين، تو پھر مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ مل جائے گا۔ تو گویا کہ جو وہاں بیان کیا گیا تھا اولاد کے بارے میں، حقیقی اولاد کے بارے میں، وہی حکم رہے گا اگر عینی یا اللاتی بہن بھائی ہیں کسی کلالہ کے۔ اخیافی ہے تو وہ حکم علیحدہ ہے اور وہ پہلے آ چکا ہے یہ اس کے دوسرے رکوع کے اندر۔ یبین اللہ لکم، دیکھو اللہ تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، ان تضلوا، مبادا تم گمراہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سورہ مائدہ، سورہ نساء ختم ہوئی، ابھی ہمارے پاس وقت ہے تو سورہ مائدہ کا بھی ایک رکوع انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں یہ جوڑا ہے سورہ نساء سورہ مائدہ۔ سورہ نساء شروع ہوئی تھی یا ایھا الناس، سورہ مائدہ شروع ہو جائے گی یا ایھا الذین آمنوا، کوئی تمہیدی کلام نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں، الف لام را، الف لام میم کچھ نہیں۔ اور پھر یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا بیان سورہ بقرہ اور آل عمران دونوں میں تھا، یہاں وہ بھی نہیں، براہ راست گفتگو شروع ہو گئی۔ اور یہ جو اجتماعی زندگی ہے، معاشرتی زندگی سے اوپر ملی اور سیاسی زندگی، اس کے بڑے اہم اصول ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اہل ایمان اپنے معاہدے پورے کیا کرو۔
دیکھیے ہماری اجتماعی زندگی کے اندر معاہدوں کی بڑی اہمیت ہے. اگر کوئی امپلائر ہے، امپلائی ہے، یہ ریلیشن شپ ایک معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے، کوئی چیزیں طے ہوئی ہیں. یا اگر آپ نے کسی کو مزدور رکھا ہے، اس نے کام کرنا ہے، دن بھر اینٹیں اٹھانی ہے، وہ بھی ایک معاہدہ ہے، تمہیں اتنے گھنٹے کام کرنا ہے اور یہ تمہیں دیہڑی دی جائے گی. اسی طرح شوہر اور بیوی جب نکاح کے معاملے میں منسلک ہوتے ہیں، یہی معاہدہ ہے. یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، ساری عمر کا ایک معاہدہ ہے جو ہو رہا ہے. بڑے بڑے کاروبار کانٹریکٹ پر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کہیں کوئی بڑا منصب کسی کو دیا جاتا ہے، وہ بھی معاہدہ ہے. یہ تمہاری جو ہے ریمونریشن ہوں گی، یہ تمہیں سہولتیں حاصل ہوں گی، اور یہ تمہارے فرائض ہوں گے. لہذا پوری اجتماعی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ لوگوں میں یہ مادہ پیدا ہو جائے کہ جو عہد کیا ہے، جو قول و قرار کیا ہے، جو معاہدہ کیا ہے، اسے پورا کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم. تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں چوپائے، جانوروں میں سے چوپائے. یہ بھیڑ بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ وہ حیوانات کہ ان کا گوشت تم کھا سکتے ہو. الا ما یتلی علیکم، سوائے اس کے کہ جو تمہیں پہلے ہی بیان کر دیا گیا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے. غیر محل الصید وانتم حرم. ہاں ایک استثناء ہے، جب تم احرام کی حالت میں ہو، حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہے ہو، احرام باندھا ہوا ہے، تو پھر تم شکار نہیں کر سکتے. کیونکہ احرام میں تو آدمی جو ہے کسی کو بھی ایذا دینے سے بالکل رک جانا ہے اس کو. اور ظاہر بات ہے کسی جانور کو، جاندار کو آپ شکار کرتے ہیں تو اسے زخم لگاتے ہیں، اسے تیر مارتے ہیں، یہ چیز حرام ہے. احرام کی حالت میں شکار نہیں ہو سکتا. غیر محل الصید، شکار کو اپنے لیے حلال ٹھہراتے ہوئے وہ انتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو. ان اللہ یحکم ما یرید، اور اس میں تمہیں کوئی اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے. ان الحکم الا للہ، وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی شریعت ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اہل ایمان اللہ کے شاعر کی بے حرمتی مت کرو. یہ شاعر کیا ہے؟ کعبہ بہت بڑا اللہ کا شعیرہ ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں. قرآن اللہ کے شاعر میں سے بہت بڑا شعیرہ ہے. جس چیز کے ساتھ اللہ کا کوئی تصور وابستہ ہو جائے وہ اللہ کے شاعر میں سے ہے. تو شاعر کی بے حرمتی جو ہے گویا کہ اللہ کی بے حرمتی ہے. لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. اس طرح وہ مہینے کے دن میں جنگ جو ہے وہ حرام کر دی گئی تھی حج کے لیے اور عمرے کے لیے، اس کو بھی حرمت کو مٹا نہ لگاؤ. ولا الہدیہ، اور کعبے کی نیاز کے لیے جو جانور جا رہے ہوں ہدی کے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ. ولا القلائد، اور جن جانوروں کے گردنوں کے اندر پٹے ڈال دیے گئے ہیں علامت کے طور پر کہ یہ جانور جا رہے ہیں حج کے اندر ذبح ہونے کے لیے، وہاں قربانی کے لیے. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی وہ لوگ جو بیت الحرام کی طرف سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کو بھی کوئی تکلیف اور کوئی ضرورت نہ پہنچا. وہ بھی گویا کہ ایک طرح کے شاعر اللہ میں شامل ہو گئے. جب تغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، حلال ہونے کا مطلب احرام کھول دو، اس کو کہتے ہیں حلال ہو جانا. حج اور عمرے کی اصطلاح میں حلال ہو گئے یعنی اب وہ پابندیاں ختم ہو گئی. جو احرام کی حالت میں پابندیاں تھیں، احرام میں تعلق زن و شو نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اعتکاف میں نہیں ہو سکتا. احرام میں اور بہت سی پابندی، کو خوشبو نہیں لگا سکتے، وہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے. ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے شکار نہیں کر سکتے، چاہے فاتح کی کیفیت ہے، سخت مصیبت ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پھر اگر جب تمہارا احرام سے نکلو تو پھر شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور دیکھو تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا تھا مسجد حرام سے کہ اب تم ان پر زیادتی کرو. یعنی 7 برس تو، بلکہ 7 برس تو نہیں کہنا چاہیے، ہجرت کے بعد سے لے کر 7 برس مسلمانوں کو قریش نے روکے رکھا کہ نہ یہاں آ سکتے ہو، نہ عمرہ کر سکتے ہو، نہ حج کر سکتے ہو. صلح حدیبیہ کے بعد معاملہ ہو گیا سن 6 میں، 6 برس کہنا چاہیے، کہ اب یہ کہ معاملہ جو ہے 1 دن کے لیے اجازت ملی کہ اگلے سال آؤ اور 3 دن یہاں رہو اور تم کر سکتے ہو عمرہ. پھر سن 8 میں اللہ تعالیٰ نے فتح کرا دیا. اب تو گویا کہ مسلمانوں ہی کے وہ
تولیت میں تھا، متولی مسلمان تھے. تو میرے نزدیک یہ صورت جو ہے تقریباً سن 7 کے آس پاس نازل ہو رہی ہو، یا ہو سکتا ہے سن 8 کے آس پاس نازل ہوئی ہو. کہ اب ایسا نہ ہو کہ تم ٹچ فٹ پیٹ کرو کہ اب تم مشرکین کو روک دو، کیونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 میں فتح کے بعد جو حج آیا ہے فوراً، اس کا انتظام بھی مشرکین ہی کے پاس رکھا، انتظام بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. سن 9 کے حج میں انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، لیکن مشرکین کو بھی اجازت تھی وہ بھی آئیں، وہ بھی حج کریں. لیکن سن 9 کے حج میں اعلان کروا دیا آئندہ سے مشرکین کا داخلہ یہاں بند ہے. وہ سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے. تو اس سے گویا کہ اس کے بین کسی وقت میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ایک قوم نے تمہیں روکے رکھا مسجد حرام کی زیارت سے اور عمرے سے اور حج سے، تو اب یہ چیز تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم علی الاسم والعدوان، کہ تم ان تعتدوا، کہ تم ان پر زیادتی کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تمہارا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر نیکی کے کام میں، ہر تقویٰ کے کام میں تعاون کرو، ہر شخص سے، ہر گروہ سے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ہرگز تعاون نہ کرو، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ اور ظلم کے کاموں میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. حرمت علیکم المیتۃ، اب یہ آیت پہلے بھی آ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور اور وہ شے کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہو. اب یہاں پر کچھ اور شکلیں اس میں شامل کی جا رہی ہیں، مردار ہی کی قسمیں ہیں وہ، لیکن ان کے بارے میں لوگوں کو عام شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید وہ مردار نہیں ہے. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا جا چکا ہے تم پر مردار بھی، والدم، اور خون بھی، ولحم الخنزیر، اور گوشت جو ہے خنزیر کا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ کہ جس کو ذبح کیا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر، والمنخنقۃ، اور وہ جانور بھی جو مر گیا ہو گلا گھٹنے سے، یعنی کھوٹے سے آپ نے کوئی باندھ رکھا تھا رسی سے، یہ ٹرین تھی، وہ کوئی ایسا اس نے مروڑی وغیرہ لی ہے کہ وہ اپنی ہی اسی رسی کے اندر اس کا گلا گھٹ گیا، مر گیا. اب انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ابھی تو مرا ہے، لیکن یہ مر گیا. اگر تو جان ہے اور آپ نے ذبح کر لیا تو ٹھیک ہے، وہ پاک ہوگا، لیکن اگر جان نکل چکی ہے تو اب وہ مردار ہے. والموقوذۃ، یا وہ جانور جو کوئی چوٹ لگنے سے مر جائے، والمتردیۃ، اور یا وہ جو کہیں اونچائی سے نیچے گرے اور مر جائے، والنطیحۃ، اور یا وہ کہ جسے کسی اور جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ مر جائے، وما اکل السبع، اور وہ جانور جسے کہ درندوں نے کھا لیا ہو. مثلا درندے شیر نے شکار کیا اور ایک ہرن کو جو ہے اس نے شکار کر لیا اور اس کا کوئی ایک حصہ، ایک ٹانگ کھا گیا، باقی ہرن پڑا ہے ابھی وہ مرا نہیں ہے، تو اگر آپ پہنچ گئے ذبح کر لیا تو جائز ہو جائے گا اس کا کھانا. لیکن یہ کہ اگر وہ مر گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر آپ اسے نہیں کھا سکتے. الا ما ذکیتم، الا یہ کہ تم اسے ذبح کر لو. اگر جان ہے ابھی، چاہے گلا گھٹا تھا، مرا نہیں ہے، بھینس ہے یا گائے ہے، مری نہیں، اوپر سے گرا ہے، مرا نہیں، بے ہوش ہو گیا ہو سکتا ہے، مرا نہیں. اگر مرا نہیں ہے اور ذبح کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے. وما ذبح علی النصب، اور جو کچھ ذبح کیا جائے استھانوں پر جا کر، نام چاہے اللہ کا لیا گیا ہو لیکن وہ خاص کسی بزرگ کی قبر کے پاس لے جا کر ذبح کیا گیا، تو کیوں کیا گیا، کیوں لایا گیا یہاں؟ ادھر حقیقت اس بزرگ کی روح سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو وہ بھی شرک ہے، وہ حرام ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ تم جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کیا کرو. یہ ان کا بڑا مشغلہ تھا. حج کے زمانے میں خاص طور پر یہ بیٹھ جاتے تھے اور پھر دیکھتے تھے کون کتنا بڑا سردار ہے، کتنے اونٹ اس نے ذبح کیے ہیں، پھر اونٹ کے گوشت بنا کے ان کی ڈھیریاں بنا کے اس پر جوا کھیلتے تھے، اور وہ اپنے تیروں کے ذریعے سے، ان کا طریقہ تھا، پانسے پھینکتے تھے، اور پھر یہ کہ وہ کام کرتے تھے لوگوں کے لیے. پھر جو جیتتا جاتا تھا وہ لوگوں میں کہتا تھا لے جاؤ، تقسیم کروا دیتا تھا. اسی لیے جو سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ جوئے میں اور شراب میں کچھ گناہ کی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے نفع بھی ہے. تو یہ جو جوا وہ کھیلتے تھے گوشت پر، قربانی کے گوشت پر، اس میں غربا کا نفع تھا کہ جو جیتتا تھا وہ پھر کہتا تھا لے جاؤ اس کو اور تقسیم کر لو. لیکن یہاں کہا اس کو بھی حرام کر دیا گیا. اب اس طریقے سے اب ہمارے یہاں لاٹریز وغیرہ کے سب اس کے تحت آ جائیں گے. لاٹری ہے
یہ چانس کا معاملہ، یہ سب جوئے کی شکلیں ہیں۔ ذالکم فسق، یہ تمام چیزیں گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ مایوس ہو چکے ہیں کہ اب تم اس دین اسلام سے کسی طرح بھی روگردانی نہیں کرو گے۔ یہی وجہ کہ میں سمجھتا ہوں یہ سن 8 میں نازل ہوئی ہے، جبکہ صورت وہ ہو چکی تھی کہ اب اسلام کو اتنا غلبہ ہو چکا تھا، اتنی جو ہے حضور کو طاقت حاصل ہو چکی تھی کہ پہلے حالت غربت میں، کمزوری کے دور میں کبھی کوئی مرتد نہیں ہوا، تو اب کون ہوگا؟ اس لیے کفار کو اب کوئی امید نہیں رہی تم سے کہ تم پلٹ کر ان کے دین میں آ جاؤ گے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، تو تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت ہے جس کے بارے میں یہود کے علماء نے مسلمانوں سے کہا تھا، اے مسلمانوں، یہ آیت جو تمہارے رب نے تمہیں عطا کی ہے، اگر ہمیں عطا ہوتی، تورات میں اترتی، تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنی سالانہ عید بنا لیتے۔ یہ اعلان ہو رہا ہے اب دین کامل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، نعمت ہدایت۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے میں نے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر دیا ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں بھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور پھر یہ بھی آیا تھا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ فمن اضطر فی مخمصۃ۔ اب یہ جو حرام چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس سے پہلے بھی جب حرمت کا ذکر آیا تھا تو آیا تھا، لیکن یہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اگر کوئی اضطرار میں مبتلا ہو جائے، بھوک سے جان نکلی جا رہی ہو، مرنے کے قریب ہو گیا ہو، اور کوئی شے کھانے کی نہیں ہے سوائے مردار کے یا سوائے سور کے یا سوائے خون کے وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس حالت میں جان بچانے کے لیے جتنی ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ نہ ہو، اور اس کی طرف کبھی میلان کوئی نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ جواز ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، جو شخص فاقے کی وجہ سے شدید اضطرار کی حالت میں آ جائے، غیر متجانف لاسم، اس کے اپنے اندر کوئی جھکاؤ گناہ کی طرف نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا ہے اور رحیم ہے، بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے وہ حرام شے کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یسألونک ماذا أحل لهم، اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کے امتی، آپ کے ساتھی، ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا؟ قل أحل لكم الطیبات، کہ یہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو تم سکھاتے ہو شکاری جانوروں کو، جنہیں دوڑاتے ہو، جیسے کتے رکھے ہوئے شکاری اور اس سے خرگوش پکڑ رہے ہیں یا کوئی اور جانور پکڑ رہے ہیں، تعلمونہم مما علمکم اللہ، انہیں تم سکھاتے ہو، سدھاتے ہو، اور وہ علم جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے تم انہیں سکھاتے پڑھاتے ہو، کہ وہ جاتے ہیں اور اس چیز کو قابو کر کے رکھتے ہیں، چیرتے پھاڑتے نہیں ہیں، خود نہیں کھاتے ہیں، بلکہ یہ کہ سنبھال کر رکھتے ہیں تمہارے لیے تاکہ مالک آئے اور پھر وہ اس کو اس کے حوالے کر دے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جو انہوں نے روک رکھا ہو تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے، اسے دیر نہیں لگتی۔ الیوم احل لکم الطیبات، دوبارہ آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور نذیر ایک خوشخبری، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ عیسائی سور کھائیں تو سور تمہارے لیے حلال ہو گیا، سور تو حرام ہے، لیکن یہ کہ ان کا ذبیحہ بھی تم کھا سکتے ہو۔ مشرکین کا ذبیحہ ہم نہیں کھا سکتے۔ اگر مشرک ہے، ہندو ہے، اور وہ بکری ذبح کرتا ہے تو بکری حلال ہے، کیا بھی ذبح ہے اس نے، اور اس سے خون بہا دیا اس کا، پھر بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ مشرک کا ذبیحہ حرام ہے آپ پر، لیکن عیسائی ہو، یہودی ہو، اس کا ذبیحہ ہونا ضروری ہے، جھٹکا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی سارا فرق ہوتا تھا کبھی
جب یہ گڈمڈ ہم رہتے تھے پنجاب میں، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تو مسلمانوں کا ذبیحہ اور ان کا جھٹکا کیا ہوتا تھا؟ سکھ جو ہے بکرے کو یا بکری کو کھڑا کر کے اور تلوار کے ایک وار سے گردن اڑا دیتا، یہ جھٹکا کا حرام ہے، یہ ذبح نہیں۔ ذبح یہ ہے کہ یہ جو سافٹ پارٹس ہیں گردن کے، ان کو صرف قطع کیا جائے تاکہ وہ بڑی بڑی وینز اور شریانے جو ہیں وہ کٹ جائیں اور خون کا فوارہ پھر چھوٹے، اور اس کے بعد جب وہ جانور جو ہے ذرا اس کے اندر کنٹریکشنز آتی ہیں، جسم اکڑتا ہے، تو باقی پورے جسم میں سے بھی خون جو ہے وہ نچڑ کر نکل آتا ہے۔ تو خون چونکہ جو ہے نجس ہے اور ناپاک ہے، لہذا حلال جب کرتے ہیں تو خون نکل جاتا ہے، تو باقی گوشت اب پاک ہو گیا۔ لیکن اگر حلال نہیں کیا، جھٹکا کیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کا جو جسم کے اندر کنٹریکشن نہیں ہوتی، وہ حرام مغز بھی ساتھ ہی کٹ جاتا ہے، اس کی وجہ سے کنٹریکشن نہیں ہوتی اور خون جو ہے گوشت کے اندر ہی جم جاتا ہے، وہ گوشت حرام ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ذبیحہ ہو کوشر، اسی لیے امریکہ وغیرہ جو ہمارے لوگ جاتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو پرابلم ہوتا تھا کہ ذبیحہ نہیں ملتا تو کیا کریں، مسلمانوں کی دکانیں تو ابھی تھی نہیں، اب تو سب بہت ہیں وہاں، لیکن یہ ایک دور تھا جب کہ 60 میل لوگ جاتے تھے اور جا کر گوشت حلال لے کر آتے تھے کسی مسلمان کی دکان سے، اور پھر وہ لے آتے تھے پورا بکرا، وہ لا کے اپنے جو ہے ڈیپ فریزر کے اندر ڈال دیا، مہینے بھر کھاتے رہے، یا پوری گائے لے آئے، بچڑا لے آئے پورا، ایسا کرتے تھے۔ اب ہے وہاں پہ، لیکن اس زمانے میں کوشر جو ہے یہودیوں کا جو ہوتا ہے وہ ذبیحہ ہوتا ہے، وہ جھٹکا نہیں ہوتا۔ عیسائی عام طور پہ جھٹکا کرتے ہیں، لیکن اب وہاں پر بھی شروع ہو گیا ہے، وہ طبی طور پر بھی ان کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ بلیڈ کر دینا بہتر ہے، خون کا نکال دینا ہی بہتر ہے۔ اس لیے اگرچہ وہ لٹکا کر اس طریقے سے ہماری طرح ذبح نہیں کرتے، اوپر لٹکا ہوا جانور ہوتا ہے تو اس کی گردن کے اوپر چھری پھیرتے ہیں اور نیچے جو ہے بالٹی ہوتی ہے، اس کے اندر خون جو ہے جمع ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر ذبح ہے تو وہ عیسائی کا ہو یا یہودی کا ہو، وہ جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن کسی ہندو کا، کسی مشرک کا وہ ذبیحہ بھی ہو تو آپ نہیں کھا سکتے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور اہل ایمان عورتوں میں سے جو خاندانی عورتیں ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کو جن کو کہ تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یہود اور نصارہ، ان کی بھی جو خاندانی خواتین ہیں ان سے تم شادی کر سکتے ہو۔ مسلمان شادی کر سکتا ہے عیسائی عورت سے اور یہودی عورت سے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، محسنین غیر مسافحین، یہ اس سے پہلے بھی آیا تھا سورہ نساء میں، تم انہیں اپنے قید نکاح میں گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو، یہ نہیں کہ بس شہوت رانی ہے اور صرف مستی نکالنی ہے، ولا متخذی اخدان، اور نہ یہ ہو کہ صرف چھپی ہوئی جو ہے خفیہ دوستیاں اور یاریاں رکھنی ہیں۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو کوئی بھی ایمان کی بجائے کفر کی روش اختیار کرے گا، فقد حبط عملہ، تو اس کے سارے عمل اکارت ہو جائیں گے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور پھر وہ آخرت میں ہو جائے گا بہت ہی خسارہ پانے والوں میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔